ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الحسين بن علي. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وبرث علمه، علم الأولين والآخرين، أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب. صلوات الله صلى على محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدة الراضية المرضية والمخدومة المعصومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على اليوم سرنا ليالي. والسلام على الحسن المعصوم المسموم والمدفون بأرض مدينة. والسلام على الحسين الغريب المدفون بأرض كربلاء بلا جرم والخطأ الذي قيل في وقت
ادعی من الحیام یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام ھذا آخر الاجتماع جیڑا دے میریاں ماواں میریاں بہنی میریاں کنیزاں میں غریب دا چھیکڑی سلام بلاؤ نے تسا کوئی کسدا تا نہیں ڈٹھا تسا کوئی زین تو کھالاندہ تا نہیں ڈٹھا میں آدھا جیڑی لاندی بھی دے دی رہی ہے 70 قدم تے کسدا بھی دے دی سار تے قرآن رکھ کے آدھی آئی نہ مارو میرا ہکو بچ گیا آدھائی غریب آدھا آخر الاجتماع میری چھیکڑی ملاقات میں بلنا کوئی نہیں میں آج دائق نجل سے پہلا استوا مسائب نام پڑھنا چاہتا مطالب ڈھیر عرض کرا لیکن حکم پابندی لازم ہو گئی ہے میں عرض پہ کردہ ہر عید تے ہر کوئی خوش ہوندہ ہے جی ہر گالے نا ہر عید تے ہر کوئی خوش ہوندہ ہے تے کوئی عید نہیں راس اساں کو او ہر عید تے تحفے لاشاں دے دتے امت نے آلیا تے پہلی عید تے آئیو زینب روندی رہی تے گل لائے عباس بھرا کو دوجی عید تے بال رکیہ دے رہے حقلاں دے دے پہلی عید تے آئیو زینب روندی تے گال لائے عباس بھرا کو دوجی عید تے بال رکیہ دے رہے حقلاں دے دے ایک ویڑ اور کردہ تواڈی عبادت جزافہ ونجے میں عرض پہ کردہ آج موت دے آئیو خونی اکرب ویچ جیڑے مولا امیر نو رومن آئے بیٹھے ہو جیڑے علی دیاں دیاں نو پرسا دے منائے بیٹھے ہو انہا واسطے پندہ پیا میں پہ عرض کردہ آج موت دے آئیو خونی اکرب ویچ تے یارو چانی مران دایا اسلام دے نیک ستاریاں تے یک لخت اندھارا تے جبریل تو پچھیا ہائیو کل نبیاں نے تے کیڑی گال نے عرش ہلایا جبریل آکھائے سار زینب تو پیا ڈل دے پیو دا اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن دعائے ڈاکٹر سید فرد حسین شاہ صاحب بیمار ہیں پروردگار علی دیاں دھیاں دے ویناں دے صدقے انہوں نے شفائے کلی عطا فرماوے جتنے حاضرین دے کوئی گھراج مریض ہیں پروردگار انہاں سارے شفا عطا فرماوے توڑے سارے دا ٹورا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے پاک حسین دی پاک ماں انہاں پرشان قبول فرماوے مل کے صلوات پڑھو شہر رمضان الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان موضوع رادہ شروع ماہ مبارک
قرآن صامت اور قرآن ناطق میں صلوات پڑھیے گا مل کے۔ ماہ مبارک قرآن صامت و قرآن ناطق کے فضائل نہیں پڑھوں گا، میں آج اور کل کی مجالس میں ان تینوں کی مظلومیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے کہ یاد رکھیے، جس طرح قرآن ناطق علی مظلوم ہے، خود قرآن صامت بھی مظلوم ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رات کو گفتگو یہاں چھوڑی تھی، جو احباب موجود ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ماہ مبارک، اس کا فلسفہ، اس کا ثمر کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ میرے خیال میں یہاں بولنے میں پابندی نہیں ہے، آپ تھوڑا شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ایک کلاس کی صورت میں، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو جو بہت دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑے سے اور قریب ہو جائیں، جو بزرگان بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے رہیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، یہ جلال بھائی سمیت تھوڑے اور قریب ہو جائیں، تاکہ آپ قریب ہوں گے تو ایک کلاس کی شکل میں ہم اس کی مجلس کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ان تین چیزوں میں مشترک اور کامن ہے تقوی۔ ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہدایت کے ذرائع ہیں۔ ان سب کا مقصد، ہدف ہم سب کی تربیت کرنا ہے، ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ ان کا خطاب سب کا اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ روزے داروں کو بھی زیر پہلے ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، پھر ان کے اوپر اسلام کے احکامات لاگو ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، جب تم لوگ دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اب تم پر احکام اسلام بھی لاگو ہوں گے۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم ماہ مبارک میں روزے رکھو، یہ تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ مولا علی کا جب بھی ہم تعارف کراتے ہیں تو صبح و شام یہ صدا دیتے ہیں کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین، وہ فقط مومن نہیں ہے بلکہ مومنین کا امیر ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ امام عطا کیا ہے جو متقی نہیں ہے بلکہ امام یہ ہمیں اللہ کی طرف سے شرف حاصل ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے امام بے شک بڑے بڑے عابد ہوں گے، یہ تجھے اور مجھے فخر حاصل ہے، ہمیں اللہ نے جو امام عطا کیے ہیں وہ فقط عابد نہیں ہیں بلکہ زین العابدین ہے۔ ہمیں جو اللہ نے امام عطا کیے ہیں وہ فقط ساجد نہیں ہیں بلکہ سید و ساجدین ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ مل کے رک کے کہوں گا، میرے دوستو، امام المتقین بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام ہے، وہ سردار ہے، اس کی کوئی ریت ہوتی ہے۔ سید و ساجدین کہیں گے تو بھی مطلب یہی بنتا ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ جب سردار ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی ریت بھی
ہوتی ہے۔ سجاد امام فرما رہا ہے اگر میری رعیت بننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا سجاد فقط سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، میری رعیت بننے کے لیے پہلے سجدہ گزار بننا پڑے گا۔ پھر تجھے سجاد کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کو امام پیشوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گواہی دوں گا۔ جن کا میں سردار ہوں ان سجدہ گزاروں میں یہ بھی شامل ہے۔ جب ہم صاحب تقویٰ بنیں گے، امام المتقین کا مطلب کیا ہے کہ متقیوں کا، مولا علی کی ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ علی کسی بدماش کا امام نہیں ہے، بد کرداروں کا امام نہیں ہے، گمراہوں کو ہدایت یافتہ بنانے والا ہے۔ امام تو متقیوں کا ہے، یعنی علی کی رعیت میں بھی داخل ہونے کے لیے پہلے متقین میں داخل ہونا۔ جیسے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی قرآن ہدایت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس سے بھی ہدایت لینے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ جس علی بادشاہ سے ہم ہر مقام پر مدد مانگتے ہیں، ایک مقام پر وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہم سے مدد طلب کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعینونی بالور، علی تمہیں کہہ رہا ہے کہ علی کی تقویٰ کے ذریعے مدد کرو۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ بس میرے دوستو، ماہ مبارک بھی آیا ہماری تربیت کے لیے، قرآن بھی آیا ہے ہماری تربیت کے لیے، محافظین قرآن، مفسرین قرآن، وارثان قرآن بھی آئے ہماری تربیت کے لیے۔ پکار پکار کے کہہ رہا ہے ماہ مبارک کہ میں تمہیں متقی بنانے آیا ہوں، میں تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو، یہ ایک ترتیب ہے، رجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک۔ ائمہ علیہ السلام کی جو حدیث ہیں ان میں یہ چیزیں تواتر کے ساتھ ہیں کہ رجب کے روزے، پھر شعبان المعظم کے روزے، در حقیقت یہ تیاری ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ ائمہ علیہ السلام کی حدیث کا ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ حقیقت میں جو تقویٰ کی فصل ماہ مبارک میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر فصل کی ایک کاشت کا وقت ہوتا ہے، ایک اس کی کٹائی اور اس کے حصول کا وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس تقویٰ کی فصل کی کاشت کا موسم رجب المرجب ہے، پھر ماہ شعبان المعظم اس کی آبیاری کا وقت ہے، پھر رمضان المبارک اس تقویٰ کی فصل کو حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ اور حقیقت میں اچھی اور صحیح فصل وہی حاصل کر سکتا ہے جو وقت پر فصل کو کاشت کرے۔ یہ تیاری ہے در حقیقت رجب اور شعبان المعظم۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل گندم کی کٹائی کا موسم قریب ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، گندم کی کٹائی جو خاص کر میری طرح دیہاتی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیہاتی جب قریب آ جاتی ہے فصل کی کٹائی تو جو فصل کی کٹائی کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہارویسٹر استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ تھریشر استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی گندم کو ذخیرہ کرنے کے لیے انہیں بوریوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں پہلے سے آمادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی فصل کو اس میں ذخیرہ کر کے
رکھنا ہے۔ ماہ مبارک تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے اہل ایمان، میں تجھے جو فصل دینے آ رہا ہوں اس کا نام ہے تقویٰ۔ تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو کہ تقویٰ کی فصل کو حاصل کرو اور پھر اس کو اپنے پاس ذخیرہ بھی۔ تھوڑی سی گفتگو اتنی مشکل نہیں ہے، توجہ کریں گے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، پکار پکار کے ماہ مبارک کہہ رہا ہے مجھے یہ بتائیے ماہ مبارک سے پہلے میں نے ماہ مبارک سے مغفرت حاصل کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے، بخشش حاصل کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے، اپنی تربیت کا کتنا اہتمام کیا ہے، تقویٰ حاصل کرنے کا کتنا اہتمام اور تیاری کی ہے۔ میری تیاری تو یہ ہے کہ میں نے اس ماہ رمضان میں کمائی کیسے کرنی ہے۔ پریشان ہو گئے؟ یہی تیاری ہے نا کہ میں نے اس ماہ مبارک میں کھجور کس بھاؤ، میں نے اس ماہ مبارک میں اپنے فروٹ کا ریٹ کتنا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اظہر بھائی؟ ماہ مبارک کی یکم سے پہلے جو فروٹ کا بھاؤ تھا یکم کے بعد کیا تھا؟ آپ معمول کے مطابق لینے گئے کہ یار 150 روپے کلو سیب ہوگا، مجھے 1 کلو دے دیجئے گا۔ جب اس نے کلو سیب کا دیا اور کہا جی 500 روپے ادا کریں، آپ اس وقت پریشان ہو گئے۔ پہلے تو مجھے شک تھا، آج اطلاع کے بغیر پتہ چل گیا ہے کہ یکم رمضان شروع ہو گیا ہے۔ مجھے مصلے بچھانے سے پتہ چلنا چاہیے تھا، میرے گھر میں مفاتیح الجنان کے کھلنے سے پتہ چلنا چاہیے تھا، میرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت سے پتہ چلنا چاہیے تھا، میرے گھر میں مصلوں کی تعداد میں اضافے سے پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن مجھے مسلمان نے اپنے بازار سے بڑھتے ہوئے ریٹ سے بتایا ہے کہ تجھے خبر نہیں ہے ماہ مبارک شروع ہو گیا۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تقوی کی طرف توجہ ہی، ماہ مبارک ہمارے لیے پہلے پہل کمانے کا مہینہ ہے، پھر کھانے کا مہینہ ہے، اس کے بعد پھر ہم عبادت کی طرف آتے ہیں جو وقت بچ جائے اس کی طرف۔ ماہ مبارک کہہ رہے میں تو تمہیں صدائیں دے رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں تو تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر کسی دن شرعی مسئلہ 1-2 عرض کرنا چاہتا ہوں، خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو گئے، تم نے روزہ نہیں رکھ سکے، اس یہی آیت نمبر 185 جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس سے اگلا جملہ یہ ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ پھر یہ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ خدا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات۔ پھر خدا کہتے ہیں اگر روزہ نہیں رکھ سکے، تم مسافر تھے، تم غریب، تم بیمار ہو گئے، تو پھر میرا حکم یہ ہے اس کی قضا تو بعد میں دے لینا، فی الحال اہتمام کرو کسی غریب اور مسکین کو اس کے بدلے میں فدیہ دے کر آؤ۔ فدیہ یعنی ایک مطعم کسی مسکین کو دے کر آؤ۔ ایک مطعم 14 چٹانگ ہے یا 750 گرام اگر آپ نکالیں گے، یہ فقہی مسئلہ ہے، بعد میں نور شاہ صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جتنے روزے آپ نے مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں نہیں رکھے، خدا حکم دیتا ہے کہ یاد رکھ میں تیرے روزے سے تیری تربیت اس لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ تم فقط اپنے پیٹ تک محدود نہ رہو، میرے جو غریب مسکین بندے ہیں آج ان کی خبر گیری کرو۔ اور پھر میں نے تم پر بھی نہیں چھوڑا
میں نے اپنے حکم کے ذریعے وقتی طور پر تمہیں ریلیف دیا ہے کہ آج بیماری کی وجہ سے اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے بدلے میں کسی میرے مسکین بندے کو ایک مطعم. اور یہ فقہی مسئلہ یہ بھی ہے میرے دوستو کہ فقط پیسے نہیں چلیں گے. اگر آپ نے مطعم فدیہ دینا ہے تو وہ کھانا ہی دے سکتے ہیں، یا اگر کسی کو پیسے دیں گے بھی صحیح تو اسے پابند کریں گے کہ بھائی اس سے اور کچھ نہیں خرید سکتے، اس سے اگر خریدنا ہے تو پھر اپنے لیے کھانا ہی خرید کر. پھر خدا فرماتا ہے اچھا اگر روزہ تم نے توڑ دیا تو پھر خدا کیا کرتا ہے، یا تو 61 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا. اچھا پھر عید آ گئی، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے تیرے روزے تب قبول کرتا ہوں پہلے اپنا فطرہ ادا کر. یعنی ہر موقع کے اوپر ماہ مبارک میں کہا کہ یہ دوسروں سے جیبیں خالی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے گھر سے کچھ دوسروں کو دینے کا مہینہ ہے. ایسا ہے. لیکن باخدا میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جگہ پہ کیمپ لگا ہوا تھا، اس کے اندر کچھ تھیلے پڑے ہوئے تھے جس میں کچھ سودا سلف تھا، اور دینے والے اس شرط پہ دے رہے تھے کہ آؤ ہمیں ایک ایک بوتل خون کی دو اور ایک ایک تھیلا سامان کا اٹھا کے. اللہ باخدا کیا ہو گیا ہم نے ماہ مبارک سے لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا. مشکل ترین غریب سب سے زیادہ پورے سال میں ہمارے ملک میں پریشان ہوتا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک میں، جس میں کہتا تھا چلو میں کلو کھجور تو نہیں لے سکتا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں پاؤ تو لے سکتا ہوں، لیکن جو ماہ مبارک شروع ہوتا ہے وہ پاؤ کی قیمت کلو کے برابر ہو جاتی ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہوگا میرے اللہ اب بتا میں بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں. مسلمانوں نے اس مہینے میں جس میں تیری رضا کی خاطر چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی. خدا فرماتا ہے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، تو میری مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا. اس مہینے کو ہم نے دوسروں کے لیے مشکل ترین بنا دیا. اور پھر اس دن میں ایک خوبصورت ویڈیو دیکھ رہا تھا، عراق کے ایک دکاندار ہیں، اس نے یکم رمضان المبارک کو اپنا پورا حساب کتاب والا رجسٹر لیا، لا کے اس کو آگ لگا کے جلا دیا. سب کو اعلان کر کے کہا جس جس نے میرا قرض دینا ہے وہ پرواہ نہ کرے، میں نے سارا حساب ہی جلا ڈالا ہے، جاؤ مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کرو، جاؤ میرے قرضہ دینے کے لیے کسی اور سے قرضہ نہ دینا. میں علی کا ماننے والا ہوں، میں بطول کا ماننے والا ہوں، جو اپنے گھر سے بھی افطار کے وقت سارا سامان اٹھا کے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے اور خود نمک سے اور پانی سے افطار کر لیتے تھے. کہا میں ان کے ماننے والا ہوں، جاؤ جس جس کا میرے قرضہ تھا آزاد ہے وہ، مت کوئی مجھے قرضہ دینے کے لیے آؤ، جاؤ مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کرو. اور آخر پر ہم نے حساب تو یہ کرنا تھا کہ ہم نے تقویٰ کتنا حاصل کیا. ہم حساب کرتے ہیں میں نے مسلمانوں کو کتنا لوٹا ہے، کتنا میں نے جمع کیا ہے. اور قرآن سنانے والے بھی آخر پر تقوی کا حساب نہیں کرتے. مظلوم ہے کتنا قرآن بھی، ایک دوسرے سے یہی احوال پرسی کی جاتی ہے کہ جو قرآن سناتے ہیں نہ خود سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں نہ سننے والوں کو. آخر پر یہی حساب ہوتا ہے تجھے کتنے کپڑے ملے، کتنے پیسے ملے، تم کہاں گئے تھے، کیا کچھ لے کر آئے. پھر وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے مجھے بتائیے ماہ مبارک کہہ رہا ہے مجھ سے بھی تو پوچھو، مجھ سے میں جو تقویٰ دینے آیا تھا، میں تو تجھے متقی بنانے آیا تھا، میں تو تیرے اندر دوسروں کے لیے بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کرنے آیا تھا، میں تو تیرے اندر جذبہ ایثار پیدا کرنے آیا تھا، میں تو تجھے یہ سکھانے آیا تھا کہ چند دن بھوکا رہ کر بھوکا رہنے والوں کی بھوک کا احساس اپنے اندر پیدا کر.
میں تو تیرے اندر یہ احساس پیدا کرنے آیا تھا، تو نے اس مہینے کو کمانے کا اور پھر کھانے کا ذریعہ بنایا؟ نہیں، واللہ بخدا تقویٰ کے ذریعے ہماری تربیت، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آخر پر جائزہ لیجئے گا میرے سمیت، حکم خدا یہ ہے میرے دوستو، تقویٰ ایک الگ سے ٹاپک ہے اور اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن تقوی کا پہلا مقصد یہ ہے جب تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ بہت ساری نیکیاں ہم ماحول کی وجہ سے کر جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم ماحول کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں، جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر لمبی سے لمبی تسبیح ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر لمبے سے لمبے سجدے بھی ہم کرتے ہیں، پھر قرآن بھی اچھی سر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں ہمت نہیں ہے، دفتر میں ہو ہم دوسروں کے لحاظ کی وجہ سے کوئی حماقت نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم وہاں پہ بڑے نمازی نظر آتے ہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے ایمان کا جب انسان تنہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ کے تمام اسباب مہیا ہو، پھر اندر کی انر پاور تقویٰ کی وجہ سے کہ خدایا تمام تر اسباب موجود ہیں لیکن میرا یہ عقیدہ ہے مجھے کوئی بھی نہ دیکھے، تو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ جو اس وقت مجھے گناہوں سے بچا لے، اس پاور کو، طاقت کو کہا جاتا ہے، اس باطنی طاقت کو کہا جاتا ہے، اس روحانی طاقت کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ روزے کے اندر یہی تقویٰ پوشیدہ ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ الصوم لی وانا عاجزی، خدا کہتا ہے بہت ساری عبادات میں ریائی ممکن ہے، ریاکاری، لیکن ہاں اس میں بھی ممکن تو ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے بندہ روزہ رکھ کے 10 بندوں کو بتانا شروع کر دے جی میرا آج روزہ ہے، میرا آج روزہ ہے، مجھے بڑی پیاس لگی، میرے لیے تمام کرو، لیکن اکثریت یہ ہے کہ اس میں کم سے کم چانس ہے اس عبادت میں ریاکاری کے۔ خدا کہتا ہے میں تیری تربیت کرتا ہوں کہ جب تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو کچن میں اپنے گھر میں اکیلا اپنے ہاتھ سے شربت بھی تیار کرتا ہے، مائیں بہنیں کچن میں بہترین قسم کی غذا بھی تیار کرتی ہیں، مشروبات بھی تیار کرتی ہیں، لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں سے مشروبات تیار کرنے والا بھی 1 منٹ بھی پہلے بند کمرے میں بھی شربت کو اپنی زبان تک نہیں لاتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تنہائی میں کہتا ہے نہیں، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا تھا وہ مجھے اس بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی تالاب پانی میں بھی داخل ہو کر پانی منہ میں ڈالنے کے باوجود بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اس لیے روزہ تربیت کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ کی اطاعت گزار بنا رہا ہے، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہا یہ تیرے لیے حرام نہیں، حلال کھانا بھی تو نے چھوڑنا ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو موضوع انتخاب کیا اس کے لیے 3 مجالس نہیں، کم از کم 5 ہونا چاہیے تھا، بہرحال مجبوری ہے۔ میرے دوستو، ماہ مبارک صدائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہے، میں آخر پر اپنا محاسبہ تقوی کی بجائے کچھ اور چیزوں سے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ رات کو میں نے ایک مثال دی، اگر مجھ سمیت اپنے تقوی کا جائزہ لینا چاہتا ہے تو اگر 29 کا چاند 30 پہ چڑھ جائے تو پھر اپنے اندر سے پوچھنا کہ میں نے تقوی کی دولت کو کتنا اکٹھا کیا ہے۔ قرآن بھی مظلوم ہے میرے دوستو، علی بادشاہ کی مظلومیت کل عرض کروں گا، میں کچھ مظلومیت قرآن مجید کی بھی عرض کر دوں۔ ایک استاد نے سکول میں لائبریری بنائی اور بچوں کو حکم دیا کہ بیٹا اپنی مدد آگ کے تحت ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے، کل آپ لوگ گھروں سے وہ کتابیں اٹھا کے لے آئیے گا جو کسی کے زیر مطالعہ نہ ہوں، جن کا کوئی وارث نہ ہو، جن کو کوئی پڑھ چکا ہو یا فاضل ہو۔ گھر میں ایسے فالتو پڑی ہوتی کتابیں ہوتی ہیں جن کو کوئی پڑھ رہا ہے، جو کسی کے مطالعہ میں ہیں ان کو نہیں لانا، جو کتابیں گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہوں جن کو کوئی نہ پڑھے ان کو کل اٹھا کے لے آنا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، غیر سیاسی ہوتے ہیں،
بچے جو کتابیں لے کر گئے، استاد محترم نے 2-4 کتابوں کے لیے جو اس غلاف اور اس کور میں تھیں ان کو جب کھولا تو جو اکثریت کتاب بچے اٹھا کے لائے تھے، استاد ایک کونے میں بیٹھ کے داڑے مار کے رونے لگ گیا۔ بچے بڑے پریشان تھے۔ کہا استاد محترم آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا نا کہ گھر سے جو کتابیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا میرے دوستو، ہر مجلس نعروں والی نہیں ہوتی، نعرے لگوانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم خطیب ہیں، لیکن کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کہا استاد محترم حکم تو آپ نے خود دیا تھا نا، پریشان کیوں ہو گئے؟ ہم نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ کہا بچوں آپ سارے گھر سے قرآن کیوں اٹھا لائے؟ اکثریت بچوں کی قرآن کیوں اٹھا لائی ہے؟ سوائے چند بچوں کے ہر بچہ۔ کہا استاد محترم ہم نے ہر کتاب کا جائزہ لیا، کوئی ڈائجسٹ دیکھا، کوئی فلاں پڑھنے والا تھا، کسی ناول کو دیکھا اس کو بڑا بھائی پڑھتا تھا، فلاں ہسٹری کی کتاب دیکھی اس کو والد صاحب پڑھتے تھے، فلاں میگزین دیکھا ہماری والدہ محترمہ پڑھتی ہے، اس میں سے بہت ساری چیزوں کے نسخے ڈھونڈتی ہے، لیکن ہم نے یہ کتاب دیکھی کہ اس کو کوئی نہیں پڑھتا۔ استاد محترم یہ ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں لاوارث کتاب ہے، اس کو نہ تو ہمارا کوئی بھائی پڑھتا ہے، ہم تو ابھی چھوٹے، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں کبھی کبھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کو کوئی کھولتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے اس الماری میں یا کسی مچان میں رکھ دیتے ہیں۔ استاد بزرگوار اس کے اوپر پڑی ہوئی ڈسٹ سے آپ کو تو اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ کب سے اس کتاب کو کسی نے۔ میرے دوستو بدلہ با خدا مظلوم ہے قرآن مجید۔ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور وہ روزانہ آتے، ایک الماری سے قرآن مجید کو اٹھاتے، اس کو آنکھوں پہ لگاتے، چومتے، پھر وہیں رکھ دیتے۔ اس کے بعد پھر اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی بزنس کی کتابیں بڑے دقت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے دفتر میں کوئی ملازم تھا، انہوں نے کہا سر اگر اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، آپ ہر روز آتے ہیں، اس خوبصورت سنہری غلاف کے اندر جو کتاب ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، پھر اس کو وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کتاب کا بڑی دقت سے مطالعہ کرتے ہیں، کبھی کوئی ڈکشنری اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی اور کتاب اٹھاتے ہیں، پھر اس سے کوئی میننگ اور مطالب تلاش کرتے ہیں۔ کہا تجھے معلوم نہیں ہے میں مسلمان ہوں؟ کہا یہ جو جس کا میں احترام کرتا ہوں، جس کو میں چومتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، اور یہ جس کتاب کا میں دقت سے مطالعہ کرتا ہوں یہ میرے بزنس کے ساتھ متعلقہ کتاب ہے۔ اس نوکر نے کہا، اس ملازم نے کہا تو آپ اس کتاب کو بھی تو چوم لیجئے۔ کہا نہیں، اس کو چومنے سے کام نہیں بنتا، اس کو چومنے سے میں کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا۔ توجہ ہے؟ اس کو اگر میں چومتا رہوں، اس کا میں مطالعہ نہ کروں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بزنس کے اصول کیا ہیں، کامیاب بزنس کرنے کے نسخے کیا ہیں، کامیاب بزنس مینوں کی ہسٹری کیا ہے، انہوں نے بزنس کو کس طرح کامیاب کیا۔ اگر کوئی مجھے میننگ مطلب سمجھ نہیں آتا، کسی اور زبان کا ہوتا ہے تو میں ڈکشنری کنسلٹ کرتا ہوں، اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کسی اہل انسان سے میں رابطہ کرتا ہوں، جب تک مجھے وہ مطلب سمجھ نہ آئے میں اس وقت تک سکون سے۔ افسوس، اس نے کہا کس قدر افسوس ہے، ایک بندہ کامیاب بزنس مین بننے کے لیے تو میرے دوستو بزنس سے متعلقہ ایک ایک ورڈ کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، ایک ایک مطلب کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، اگر میننگ سمجھ نہ آئے تو فوراً لغت کو، ڈکشنری کو کنسلٹ کرتا ہے۔ تو کیا ہم کامیاب انسان اور مسلمان بننے کے لیے قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے؟
ناراض نہ ہوئیے گا، کل مولا کے دروازے پر دستک دوں گا۔ میں تو ابھی قرآن کی مظلومیت بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی فضائل قرآن کے بیان نہیں کیے میرے دوستو۔ واللہ با خدا ایک شخصیت ہے آیت اللہ محسن کراتی، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، قرآن مجید مومنین کے لیے شفا بھی ہے۔ اگر توجہ ہو تو یہ جملہ عرض کر دوں، ناراض نہ ہوئیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ آیت اللہ محسن کراچی قرآن کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں اور اتنے دلچسپ مقرر ہیں، مدرس ہیں۔ میں گزارش کروں گا اگر ایران جانے کا کبھی آپ کو اتفاق ہو، وقت ہو، تو آیت اللہ محسن کراچی کے ایک درس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ 1.5 سے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا شاید میں نے 10 منٹ اس بزرگوار کی خدمت میں گزارے ہیں۔ اتنا معلوماتی درس ہوتا ہے۔ آیت اللہ محسن کراتی فرماتے ہیں اگر انسان کوئی بیمار ہو، قرآن بیماروں کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، نجات بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہم اس سے نجات حاصل کر پا رہے ہیں، نہ ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، نہ ہمیں شفا نصیب ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں تاثیر میں کوئی کمی ہے یا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ آیت اللہ محسن کراتی، میں بس آپ کی طبیعت کو زیادہ میں بوجھل نہیں کروں گا، اب زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دیتا، یہ جملہ آخری سن لیجئے گا۔ آیت اللہ محسن کراتی فرماتے ہیں مجھے انصاف سے بتائیے، آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دے دے، آپ ٹیسٹ بھی کرا کر آ جائیں، پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ساری تشخیص کرنے کے بعد، آپ کی ہسٹری معلوم کرنے کے بعد، وہ بہترین سے بہترین ڈاکٹر، مستند سے مستند ڈاکٹر اگر آپ کے لیے نسخہ لکھ دے اور ساتھ کہہ دے کہ یہ دوائی اتنی مرتبہ استعمال کرنی ہے، یہ ٹیبلٹ 2 مرتبہ، یہ ٹیبلٹ 3 مرتبہ، یہ صبح، یہ دوپہر، یہ شام، پھر ساتھ لکھ دے میرے بھائی تیری شوگر اتنے پہ پہنچ گئی ہے، تیرا بی پی اتنے پہ پہنچ گیا ہے، اتنے دن بغیر شوگر اور چینی کے استعمال کرنی ہے اپنی غذا، اتنے دیر بغیر نمک کے کھانا کھانا ہے، ہدایات ساتھ لکھ دے، پرہیز ساتھ لکھ دے۔ اب سارے مراحل سے گزر کر ڈاکٹر کی تشخیص میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ڈاکٹر کے مستند ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ڈاکٹر کی مہارت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ڈاکٹر کی اپروچ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ڈاکٹر کی مریض کی تشخیص میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ وہ نسخہ لے کر کسی دواخانے پر جانے کی بجائے دوائی حاصل کر کے اس کے بتائے ہوئے ہدایت میں استعمال کرنے کی بجائے نسخہ سر پہ رکھ کر یہ فقط کہتے رہے واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کی، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کی، کیا ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے، کیا کامیاب ڈاکٹر ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اٹھا کر بتائیں کیا شفا مل جائے گی؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، مجھے مجالس کے لیے آپ سے آئندہ دعوتوں کی توقع کے بغیر باخدا عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر کسی کو کوئی بات ناگوار گزرے۔ ہاں اگر میں قرآن و اہل بیت کے علاوہ کچھ بیان کروں تو مجھے اترنے سے پہلے پکڑ لیجئے گا۔ میرے دوستو آیت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں مجھے بتائیے کیا شفا مل جائے گی؟ ہم فقط قرآن کو بوسے دیتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں آپ قرآن کے غلاف کو بھی چومتے ہیں، قرآن کی جلد کو بھی چومتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیات کے ساتھ مس ہو کر تیرے لیے متبرک بن گئیں، تو کیا میں اپنے روح کو قرآن کی آیت سے متبرک نہیں بنا سکتا؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں کچھ قرآن کے حوالے سے اور عرض کرتا، لیکن میرے دوستو ایک سوال آپ کے اذہان پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے اور مجھے کسی کو پتہ چلے کہ فلاں گھر میں محمد مصطفیٰ کی جوتی کا نقش موجود ہے، کیا ہم زیارت کے لیے جائیں گے یا نہیں؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ حضور پاک کی جوتی موجود ہے، ہم زیارت کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ کا منہ مبارک ہے، منہ کہتے ہیں بال کو، ایک بال پتہ چل جائے، ہم وہاں زیارت کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہمیں حیدرآباد اس لیے اچھا لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے جانشین علی بن ابی طالب کی قدم گاہ ہے، وہاں پہ ان کا قدم لگا ہوا ہے، ہم ان کے قدم کی بھی زیارت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ منہ مبارک بھی میرے لیے باعث برکت ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہم میلاد کے موقع پر حضور کی نالین کی نقش کی جھنڈیاں بھی اپنے گھر میں لگانا، اس لیے کہ ان کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ سے۔ قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتائیے گلشن آباد والوں، وہ قرآن مجید میں یہ کر رہا ہوں، وہ دستار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے سر مبارک سے مس کی، نالین مبارک محمد مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ متبرک ہے چونکہ مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہوئی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرتا ہوں گلشن آباد والوں، ہر مہینہ کسی نہ کسی بہار کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان المبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے، اظہر بھائی جیسے فکری لوگ، نظریاتی لوگ بیٹھے ہیں، شرجیل بھائی نے مجھے بھی حکم دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آج رات سوتے ہوئے اس کا جواب ضرور سوچ کے سونا۔ مجھے بتائیں، وہ قرآن مجید جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، کیا اس کو مصطفیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے؟ میں پھر عرض کرتا ہوں میرے دوستوں، وہ قرآن، وہ آیات الہی جو دوستوں قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئے۔ ایک ہمارے بزرگوار ہے آیت العبید خراسانی، یہ کسی کے جملے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے تھے اگر ہمیں پتہ چل جائے نا امام سجاد کا کردہ یا دستار موجود ہے، ہم ایڑیوں کے باہر بھی چل کے جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے بتا، کیا صحیفہ سجادیہ قلب سجاد سے نکلی ہوئی دعائیں نہیں ہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا صحیفہ سجادیہ کی دعائیں قلب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلی ہوئی دعائیں نہیں ہیں؟ قمیض دستار سجاد میرے لیے بابرکت ہے، لیکن یاد رکھنا میرے لیے باعث ہدایت نہیں ہو سکتی۔ منہ مبارک مصطفیٰ میرے لیے باعث برکت ہے، لیکن اس کے اندر میرے لیے ہدایت کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ میرے لیے پیغام ہے۔ امام سجاد کی ایک ایک دعا مجھے بتاتی ہے، آ میں تجھے بتاؤں تو نے کرنا کیا ہے اور نہیں۔ بس آخری جملہ التماس دعا، سورہ فرقان آیت نمبر 29 یا 30 ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا، میں آپ کے اوپر اس کو چھوڑتا ہوں۔ مصطفیٰ آخر پر ہمارے خلاف یہ شکایت نہیں کریں گے۔ کل انشاءاللہ شب شہادت ہے، میں جی بھر کے مسائب پڑھوں گا، آج اگر کم مسائب بھی ہوا تو محسوس نہ کیجیے گا۔ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے اپنے گھر میں میرے روزے کی تصویر نہیں لگائی تھی، لیکن مصطفیٰ ایک شکایت ضرور کریں گے، ایک مقدمہ ہمارے خلاف دائر کریں گے۔ قرآن کو شفیع بنائیے گا میرے دوستو، مصطفیٰ کو شفیع بنائیے گا، مدعی نہیں بنائیے گا۔ سورہ فرقان خدا کی عدالت ہوگی، مصطفیٰ مدعی ہوں گے، قرآن ہاتھوں پہ ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدایا یہ ہے میری قوم جس کے میں سپرد کر کے آیا تھا قرآن۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بس قرآن سے اتنا رشتہ ضرور رکھیے گا کہ قرآن ہمارا شفیع بن سکے، کل کو ہماری شفاعت و سفارش کرے، ہمارا مدعی نہ بنے۔ بس عزادارو آؤ اس روزہ دار
امام کی بھی مظلومیت بیان کر دوں، جو زندگی کے آخری ماہ مبارک میں کبھی کسی بیٹے کے گھر میں افطار کرتے تھے۔ انتظار نہ کرائیے گا، مجھے بتاؤ جس کے گھر میں علی جیسا امام زخمی ہوا پڑا ہو، اس علی کی اولاد گھر میں کس حالت میں ہوگی؟ وہاں زینب کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہاں حسنین کریمین کی حالت کیا ہوگی؟ جس گھر میں معلوم ہو کہ بابا ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے، کبھی کسی بیٹے کے گھر میں افطاری، کبھی کسی بیٹی کے گھر میں افطاری۔ عزادارو 19 کی افطاری جناب سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر میں کی ہے آپ کے امام نے۔ افطار کا وقت آیا نا، جناب سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہ نے، روایات یہی بتاتی ہیں، نمک رکھا، دودھ کا پیالہ رکھا یا کوئی خشکی جو روٹی، دیکھ کر کہتے ہوں میری شریف بیٹی مجھے بتا کیا کبھی تیرے بابا نے اتنی چیزوں سے افطار کیا ہے؟ اب تاریخ بتاتی ہے جناب سیدہ نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں، اپنی بیٹی کا ہاتھ روکا، کہا نہیں نمک نہ اٹھاؤ، دودھ اٹھا لو۔ کہا میرا بابا سارا دن کے آپ روزہ دار ہیں، یہ دودھ نوش فرمائیے، میں نمک اٹھا لیتی ہوں۔ کہا نہیں بیٹی سنبھال کے رکھو، ہو سکتا ہے اس کی تجھے ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے، اسے ضرورت پڑ جائے۔ اے میرے دوستو، ساری رات علی بادشاہ یا مصلی عبادت پہ نظر آتا ہے یا ذہن خانہ میں نظر آتا ہے، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، پھر کبھی جاتا ہے علی اپنے مصلی کے اوپر محو عبادت ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری وقت جب آتا ہے نا، جناب سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہ کہتی ہے بابا مجھے لگتا ہے آپ ساری رات نہیں سوئے۔ کہا میری بیٹی تیرے بابا کے وعدہ کی رات آ گئی ہے، اے میری بیٹی تیری بابا کا وعدہ قریب آ گیا، وقت سحر آیا نا، تارہ صبح کو اے علی کے ماننے والوں، علی کا آج یہی پیغام کافی ہے۔ وقت تارہ صبح کو کہتے ہیں اے تارہ صبح گواہ رہنا، علی نے پوری زندگی تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تجھے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں دیکھا۔ بس عزادارو باقی مصائب کل پڑھوں گا، تیاری آج پڑھتا ہوں۔ چلنے لگے، اپنے گھر سے الوداع ہونے لگے۔ روایات یہی بتاتی ہیں کبھی تو دروازے کی کنڈی روک لیتی ہے مولا امیر کو کہ مولا آج مسجد نہ جائے، کبھی کمر بند اٹک جاتا ہے، کبھی دروازہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی آگے سے بطخیں آ جاتی ہیں، بطخیں اپنی چونچ میں مولا کے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور پھر اپنی زبان میں نوحہ شروع کر دیتی ہے۔ جب ان کو جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، مولا فرماتے ہیں نہیں بیٹا ان کو چھوڑ دو، آج یہ میرے اوپر اپنی زبان میں نوحہ کر رہے ہیں۔ پھر مولا ایک وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے میں زیادہ تم میں اب زندہ نہ رہوں، میرے بعد ان کے کھانے کا خیال رکھنا، اگر دیکھ بھال کرو تو ان کو رکھنا ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ اے مولا میں حیران ہوں، آپ حیوانوں کے کھانے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ان کے پینے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں یہ علی بادشاہ ہے جس کی اولاد کربلا میں مسلمانوں کی مہمان ہے، ہاتھوں پہ اٹھا کر اصغر کو کہہ رہا ہے علی کا بیٹا اے مسلمانوں اس کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اس علی کی اولاد العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ علی بادشاہ جاتے ہیں مسجد میں، سوئے ہوئوں کو اٹھاتے ہیں،
اے کبھی بھی مسجد سے دوری اختیار نہ کرنا، علی کو اپنا امام ماننے والا، مسجد کے ساتھ محبت ہے علی بادشاہ کو، سوئے ہوئے دشمن کو بھی اٹھاتا ہے، کہتا ہے اٹھ تیری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عزادارو بس علی بادشاہ نے جب اذان شروع کی، گلدستہ اذان پہ گئے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، آج علی کی اذان میں کوئی عجیب درد ہے۔ آج یہ اذان کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، ہر گھر میں سوئے ہوئے لوگوں نے بھی اس اذان کو سنا، ماؤں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیدار کرنا شروع کیا۔ اے یتیم بچوں، آج تک تم یتیم نہیں ہوئے تھے، دیکھو تمہارے یتیم پرور امام کی اذان میں کتنا درد ہے، آج اپنے امام کی اذان کو سنو۔ عزادارو، یہ کوفے کے ہر گھر نے بھی اذان سنی، لیکن جیسے علی کی بیٹیوں نے اذان سنی، علی کی بیٹیاں پریشان ہو گئی۔ عزادارو بھائیوں کو کہتی ہیں بھائی دوڑ کر جائیں، آج بابا کی اذان میں کوئی عجیب درد لگتا ہے۔ عزادارو میں کہتا ہوں بی بی آج تو بھائیوں کو بلایا ہے، کیونکہ ادھر سے ابن ملجوم نے جب سر سجدے میں تھا، مولا کا تلوار کو بلند کیا، حالت سجدہ میں اپنی تلوار کا پہلا وار کیا۔ عزادارو پیشانی علی رنگین ہو گئی، ادھر سے صدا بلند ہو گئی، قد قتل امیر المؤمنین۔ عزادارو علی کی بیٹیوں نے 2 مرتبہ اس صدا کو سنا، آج کوفہ میں سنا قد قتل امیر المؤمنین۔ پھر دوسری مرتبہ صدا کربلا کے میدان میں تھی، قد قتل حسین بے کربلا۔ آج میں کہتا ہوں بی بی آپ نے بھائیوں کو کہا بھیا دوڑ کر مسجد میں جائیں، لگتا ہے میرا بابا زخمی ہو گیا، بابا قتل ہو گیا، جبریل صدا دے رہا ہے، لیکن میری بی بی کربلا کا میدان تھا، یہ جبریل تھا جو صدا دے رہا تھا، قد قتل الحسین بے کربلا۔ اب بی بی دیکھتی ہے نظرت یمیناً و شمالا، کہتی ہے کبھی شمال کبھی مشرق، اب نہ عباس نظر آتا ہے نہ اکبر نظر آتا ہے، کہتی ہے بھیا میں خود آتی ہوں، میں قاتل کو روکوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔